بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل، میں ہوں نسیم فاروق۔ آج ہمارے بھائی جو ترکی میں، شام میں، جہاں انتہائی شدید اور تاریخ کا بدترین زلزلہ جو 7.5 کچھ سمتھنگ، جس میں سینکڑوں جانیں ضائع ہوئیں، ملبے تلے دب گئیں، انتہائی افسوس کے ساتھ کہ اتنا خوفناک زلزلہ تاریخ میں، 100 سالہ تاریخ میں کبھی نہیں آیا۔ ترکی کے اندر خاص کر کئی صوبے جو اس سے متاثر ہوئے، اور وہاں 2 دفعہ زلزلہ آیا۔ پہلا زلزلہ آیا، اس کے بعد 10 گھنٹے بعد دوبارہ اس سے 90 کلومیٹر کے فاصلے پہ، تو وہاں اتنا خوفناک زلزلہ تھا کہ جس میں 1400 تقریباً، جو ابھی اس وقت تک کی اطلاعات کے مطابق، اور سینکڑوں جانیں، ابھی 6000 تقریباً زخمی ہوئے ہیں۔ تو یہ اس طرح سے کافی جانیں ضائع ہو گئیں، اور وہاں پہ ایک سوگ کا سماں ہے۔ ظاہر ہے ہم بینگ پاکستانی، ہم لوگوں کو بھی ظاہر ہے ایک مسلمان ہونے کے ناطے، ہمارے بھائی تھے، مسلمان تو ایک الگ چیز ہے، ایک انسانیت کے ناطے اتنی جانیں کا ضائع ہونا، یہ اللہ کی طرف سے ایک طرح سے اللہ خیر کرے۔ ہمیں توبہ کرنی چاہیے، استغفار پڑھنی چاہیے کہ اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے اس آسمانی اور زمینی بلاؤں سے اور یہ ناگہانیوں سے۔ تو اس میں ہم سب کے دل بڑے مغموم ہیں، اور ہم دعا کرتے ہیں ان تمام لوگوں کی مغفرت کی، اللہ ان سب کی مغفرت فرمائے۔ اس کے ساتھ ہی آج شیخ رشید کو اسلام آباد ہائی کورٹ میں پیش کیا گیا، جہاں پہ جسٹس جہانگیر نے اس سے پہلے بھی بڑے اچھے فیصلے دیے ہیں، اور آج بھی انہوں نے جو فیصلے دیے، کیونکہ شیخ رشید کے اوپر ایک مقدمہ کراچی موچکا میں، ایک مقدمہ مری میں، تیسرا اسلام آباد۔ تو جسٹس جہانگیری نے یہ سوال اٹھایا کہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس نے یہ فیصلہ دیا ہوا ہے آلریڈی کہ ایک کیس کے اوپر، ایک مقدمے میں ایک FIR ہونی چاہیے، نہ کہ پورے پاکستان میں 25 FIR ہیں، آپ ایک ہی اس پہ کاٹ دیں، ایک ہی مقدمے پہ۔ وقوع اسلام آباد میں ہوا، پیمز ہاسپٹل میں ہوا، آپ FIR اس کی کاٹ رہے ہیں کراچی کے اندر، آپ FIR کاٹ رہے ہیں اس کی بلوچستان کے بیلا ڈسٹرکٹ میں، ایک FIR کاٹ رہے ہیں آپ مری کے اندر۔ تو یہ کیا مذاق لگایا ہوا ہے؟ وہاں پہ جن لوگوں نے اپلیکیشن ان کی لیے داخل کی تھی کہ شیخ رشید کے لیے، کراچی سے جو پولیس گئی ہوئی تھی، اس نے ان کو چیف جسٹس نے بھگا دیا وہاں سے، اور اس کو مسترد کر دیا ان کی اس درخواست کو۔ اور شیخ صاحب کی جو ضمانت کی اپلیکیشن لگی ہوئی تھی، اس پہ سماعت کل 12 بجے تک کے لیے ملتوی کر دی، کل ان کی ضمانت انشاءاللہ ہو جائے گی۔ دوسری طرف کل شہزادی رائے ونڈ، جن کا اپنے باپ کو ڈبونے میں بڑا کلیدی کردار ہے، وہ اب بھی باز نہیں آ رہی اپنی حرکتوں سے۔ جو اس کی زبان ہے، جو اس کا بولنے کا طریقہ ہے، مکروہ طریقہ جسے کہہ سکتے ہو آپ، یعنی اس میں انتقامی ایگریسو سیاست اور ایگریسو طریقے سے تقریر کرنا، اور ایک دوسرے اپنے اس کو فریق کو، سامنے والے کو جس طرح ذلیل کرنا، یہ مہذب لوگوں کے لیے شعبہ نہیں ہے، یا اچھے لوگوں کے شعبہ نہیں دیتا۔ یہ ان کو پہلے بھگت رہی ہے، زمین بوس ہو چکی ہے مسلم لیگ نون، اور انہی کی حرکتوں کی وجہ سے آج وہ چیف آرگنائزر بن کے پاکستان تشریف لائیں۔ انہوں نے 2 جلسے کیے، وہ جلسی تھے، جلسے نہیں تھے، جلسی تھے۔ ایک بھاولپور میں کیا
جس میں ٹوٹل 48 آدمی موجود تھے، اور اس کو کیمرے نے ایسا دکھایا نہ جانے کتنے لوگوں سے وہ خطاب کر رہی ہیں وہ۔ اور دوسرا انہوں نے کل ملتان کے اندر جو کیا، اور وہ اب انہوں نے جو 5 لوگوں کو نشانہ بنانا شروع کیا ہے، وہ اپنا بیانیہ بنانے کی کوشش کر رہی ہیں کہ چیف جسٹس کو اور اسٹیبلشمنٹ کو اور عدلیہ کو جس طرح وہ نشانہ بنانا شروع کیا ہے، انہوں نے کل اپنی تقریر سے ثابت کیا کہ وہ اب عدلیہ اور اسٹیبلشمنٹ کو نشانہ بنا کے شاید وہ اقتدار کی میں پھر پہنچ جائیں گی، ان کو بلیک میل کر کے لوگوں کو، عدلیہ کو اور اسٹیبلشمنٹ کو۔ ایسا نہیں ہوگا، بار بار ایسا نہیں ہوتا۔ کیا تمہارے پاس اب بھی کسی کی ویڈیو وہاں پہ اسٹیبلشمنٹ والوں کی یا کسی ججز کی ویڈیو تمہارے پاس ہے؟ جیسا کہ تمہارا وتیرہ ہے، تم ہمیشہ لوگوں کو ان کی ویڈیو بنا کے رکھتی ہو سنبھال کے، تمہارا کام ہی یہی ہے پرانا۔ تم وہاں پہ قصیدے پڑھ رہی تھی مہنگائی کے، اور تمہارے دل خون کے آنسو رو رہے، تم لوگوں کو بیوقوف سمجھتی ہو۔ لوگوں کے اندر شعور آ چکا ہے، لوگ اب یہ سمجھ چکے ہیں تمہاری بھونڈی طریقے، اور تم اس قدر جھوٹ بولتے ہو تم لوگ، تم باپ بیٹی دونوں جھوٹے ہو۔ تمہاری تو لندن میں کیا پاکستان میں بھی کوئی جائیداد نہیں ہے، اتنے تم صفائی سے جھوٹ بولتے ہو۔ تم کل کھڑی ہو کے جو فرما رہی تھی لوگوں سے ملتان میں، لوگ تو تھے نہیں، سنا کس کو رہی تھی؟ مہنگائی کس نے کی ہے؟ یہ پیٹرول پہ پیسے کس نے بڑھائے؟ کہتی ہے جی نواز شریف صاحب تو اٹھ کے چلے جاتے ہیں، 1 روپیہ پیٹرول پہ بڑھتا ہے۔ یہ حکومت کس کی ہے؟ چاچا کی، تمہارے وزیر اعظم ہے، تم یہاں کی چیف آرگنائزر بن کے آ گئے، تمہارے ساتھ پروٹوکول ہے، تم ظاہر یہ کر رہی ہو کہ مہنگائی کسی اور نے کی ہے، تمہارے ہی لوگ ہیں، تمہاری حکومت ہے۔ تم کس طرح لوگوں کے سامنے جا رہی ہو بیوقوف بنانے کے لیے؟ تو لوگ اب تمہاری باتوں میں، تمہارے باپ جو آنا چاہتا ہے یہاں پہ پھر لوگوں کو 30 سال تم نے لوٹا ہے، 30 سال اس ملک کو لوٹا ہے۔ اس نے تو 3.5 سال کی اس کو حکومت نہیں کرنے دی، تم نے 5 سال تم نے مہنگائی کا ڈرامہ رچا کے، اور تم نے آج اس قدر مہنگائی کی ہے، اس قدر مہنگائی کی ہے کہ لوگ چیخیں نکل گئی ہیں لوگوں کی۔ عمران خان نے اگر مہنگائی کی تھی تو 5 روپے 10 روپے بڑھائے تھے، جس میں تم نے اتنا واویلا مچایا۔ تم نے ریلی نکالی، مولانا فضل الرحمان نے نکالی، بلاول نے نکالی، شریف اور زرداری مافیا دونوں نے مل کے اس قدر اس ملک کو نقصان پہنچایا ہے، ساتھ میں باجوہ کو ملا کے۔ آج تم باجوہ کو گالیاں دے رہے ہو، یہی باجوہ تمہیں اقتدار میں لا کے تمہیں بٹھالا، تمہاری اربوں روپے کی تمہاری کرپشن کو لینڈ وائٹ کر کے اور تمہارے اس کو ڈرائی کلین کر کے تمہیں اقتدار میں بٹھالا۔ تم اتنے تو ناشکرے ہو تم لوگ۔ تم باجوہ کو گالیاں دے رہے ہو، ٹھیک ہے 2 گالیاں 10 گالیاں دو، مگر وہ تو تمہارا محسن تھا، تمہارے پر احسان کیا اس نے، تم سب پہ، تمہارے سب کے، تم کو NRO دیا اس نے۔ تو شرم آنی چاہیے تمہیں، غیرت تمہارے اندر نام کو نہیں ہے کسی میں، تمہارے باپ میں، تمہارے چچا میں۔ وہ چور سزا یافتہ اور وہاں بیٹھا ہوا لندن سے پاکستان آنے کے لیے بےتاب ہے کسی طریقے سے۔ تم کہتی ہو کہ عمران خان کو ہٹا دو، جیل میں ڈال دو کسی سے، تمہارے اوپر تو کرپشن کے الزامات تھے، تم رونے کی باتیں کرتی ہو۔ تم جو اس وقت سیاستدانوں پہ اور صحافیوں پہ جو ظلم کر رہی ہے یہ گورنمنٹ شہباز حکومت، تمہیں تو بڑے آرام سے، تمہیں تو AC لگے ہوئے کمرے دیے گئے، تمہیں ٹھاٹ سے تمہارے کھانے گھر سے آتے تھے، تمہیں تو تشدد تک نہیں ہوا تمہارے اوپر، تم تو ان کے اوپر تشدد کر رہے ہو۔ اگر اعظم سواتی رویا ہے تو وہ اس چیز پہ رویا ہے جو تم نے ویڈیو اس کی بھیجی ہے، اس کی بیٹی کے ساتھ، اس کی ماں اور اس کے ساتھ اس کی بیٹی کو۔ اگر آج تمہاری ویڈیو بنا کے تمہارے باپ نواز شریف کو بھیجی جائے تو نواز شریف ہنسے گا روئے گا؟ تم مثالیں دیتی ہو، شرم کرو تم لوگ۔ تمہارے باپ نے قرض اتارو، ملک سنوارو کا پیسہ پوری قوم سے لیا، اربوں روپیہ تمہاری باپ نے جمع کیا، اس کا آج تک پتہ ہی نہیں وہ گیا کدھر۔ تم نے الٹا ملک کو لوٹ کھسوٹ کر کے اس کو نچوڑ دیا ہے، تمہارے چچا نے، تمہارے باپ نے، تم نے، سب نے مل کے۔ آج پھر تم لوگ بکواس کر رہے، قانون لے کے آ رہے ہیں، یہ 5 سال قید سنائی جائے گی اگر جرنیلوں کو اور عدلیہ کو کوئی اگر تنقید کرے گا۔ سب سے زیادہ تو تمہارے مسلم لیگ نون کے لوگ تنقید کرتے ہیں
سب سے زیادہ تو جرنیلوں کو گالیاں تم لوگ دیتے ہو. تم نے ہی تو کہا تھا یہ جو دہشت گردی ہے اس کے پیچھے وردی ہے. یہ کون تھا؟ یہی مریم نواز تھی. آج اقتدار تمہارے باپ چچا کے پاس ہے اور تم کھڑی ہو کے وہاں پہ کہہ رہی ہے مہنگائی مہنگائی. کس نے کی ہے مہنگائی؟ تم لوگوں نے کی ہے. ناکام ترین وزیر اعظم پاکستان کا، وہ بھی وہاں اشتہاروں پہ پنجاب میں وزیر اعلیٰ رہا تو وہ اشتہار چلا چلا کے اس میں اپنی نمود و نمائش کرتا رہا اخباروں میں. یہاں اس نے کیا کیا؟ وزیر اعظم پاکستان بن کے اس پہ تو فرد جرم عائد ہو رہی تھی. 1100 ارب کے اس پہ مقدمہ تھا لانڈرنگ کا. تمہارا شہباز شریف کا بیٹا، ایک بیٹا بھاگا ہوا تھا سلمان شہباز، ایک حمزہ شہباز تھا جس کو تم نے بھونڈے طریقے سے یہاں وزیر اعلیٰ پنجاب بنا دیا. اور وہ آج اس جب سے بھاگا ہے، جب سے وہ وزارت اعلیٰ سے ہٹا ہے تو بیٹھا ہوا جا کے لندن میں. وہ پاکستان نہیں آ رہا. تم یہاں پارٹی چلانے آئی ہو. تمہارے چیف آرگنائزر بننے سے پوری پارٹی میں بغاوت ہو گئی ہے. تمہارے سینئر لوگ تمہارے پیچھے نہیں چلنا چاہتے کیونکہ تم اس قابل ہی نہیں ہو. تم نے اپنے باپ کو دبو دیا اپنی حرکتوں سے. تم پارٹی چلاؤ گی؟ عمران خان کو گالیاں دیتی ہو. تم عمران خان کی جوتے کی خاک بھی نہیں ہو. سوری. اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہوں گا. آپ سے درخواست ہے کہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اپنے کمنٹ سے ہمیں ضرور آگاہ کریں اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا. اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو. السلام علیکم.